نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے لیے مذاہب کا پیش کردہ حل، اور عنوان ہے سوشلزم کا پیش کردہ حل اور اس کی ناکامی کی وجوہات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مذاہب نے جو اپنے حل پیش کیے ہیں وہ رکھ رہا ہوں، اور اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں، غیر الہامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں، اور انتظامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں ہی میں آپ حضرات کے سامنے سوشلزم کا پیش کردہ حل رکھ رہا ہوں، اور ان دنوں آپ کو سوشلزم کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہی دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، سوشلزم کی ناکامی کی پہلی وجہ یعنی اس کی منفی خصوصیات، یہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، یعنی کہ سوشلزم میں جو منفی خصوصیات ہیں، مثال کے طور پر افراد کو اپنے لیے جائیداد بنانے کا حق حاصل نہیں، حکمران پارٹی کے خلاف بات کرنے کا حق حاصل نہیں، حکمران پارٹی کے خلاف ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف جلسے جلوس کرنے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری خصوصیات ہیں، منفی قسم کی خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے سوشلزم دنیا میں ناکام ہوا۔ تو سوشلزم کی ناکامی کی دوسری بڑی وجہ اس کا جذباتی طرز فکر ہے۔ الہامی، غیر الہامی اور دیگر انتظامی مذاہب کی طرح سوشلزم کا طرز فکر بھی جذباتی ہے، یعنی دوسرے الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، ان کے ساتھ سوشلزم کی ہمیشہ مڈ بھیڑ رہتی ہے، ان کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، جس کے نتیجہ میں دوسرے نظریات کے حامل لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے جو کارروائیاں ہیں یا اس قسم کے افعال یا کام جو ہیں وہ سوشلزم میں روا ہیں، جائز ہیں۔ تو ظاہر ہے اس قسم کا طرز فکر عام لوگوں کو تو قابل قبول نہیں ہے، دیگر مذاہب کو قابل قبول نہیں ہے، انتظامی مذاہب کو قابل قبول نہیں ہے، غیر الہامی اور الہامی کسی بھی مذہب کو اس طرح کی صورتحال قابل قبول نہیں ہے کہ مار دھاڑ ان کے ساتھ کی جائے، ان کے عوام کے ساتھ، اور قتل و غارت گری کی جائے، انہیں پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ تو یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے ناکامی کی۔ اور عزیزان محترم، جذباتی طرز فکر کی وجہ سے سوشلزم کا دوسرے نظریہ حیات، دوسرے مذہب کے ساتھ، دوسرے نظریہ حیات کے ساتھ، وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں یا انتظامی ہیں، یہ اکثر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الہامی مذہب، غیر الہامی مذہب کو تو سوشلزم سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں۔ مذہب کو تو وہ افیون کی گولی کہتا ہے۔ اس کے جو لیڈران ہیں، کارل مارکس ہے، وہ اس کو سوشلزم کے مقابلہ میں مذہب کو افیون کی گولی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے پیروکار جو ہیں وہ افیون کی گولی کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ وہ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ہیروز جو ہیں وہ الہامی مذہب کے ہیروز سے یکسر مختلف ہیں، غیر الہامی مذہب کے ہیروز سے بھی یکسر مختلف ہیں، انتظامی مذہب کے ہیروز سے بھی یکسر مختلف ہیں۔ ہیروز کا یہ فرق جو ہے، یہ بھی مطلب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دیگر مذہب کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، دیگر مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں غالب نہ آ سکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں کیوں غالب نہ آ سکا؟ جب دوسرے مذہب کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو مذہب تو عوام میں ہوتے ہیں نا جی، عوام کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے مذہب کا، افراد ہی کے دلوں کے اندر وہ نظریہ حیات ہوتا ہے، مذہب ہے یا الہامی مذہب ہے یا غیر الہامی مذہب ہے یا کوئی بھی نظریہ ہے، وہ عوام کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، عوام اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، عوام اس کو بناتے ہیں۔ تو اگر دیگر نظریہ حیات کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے تو ظاہر ہے وہ دنیا میں غالب تو نہیں آ سکے گا سوشلزم۔ اب آدھی سے زیادہ، تقریباً آدھی دنیا تو عیسائیت مذہب پر کی قائل ہے، اور تقریباً 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں، اور تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور تقریباً 1 ارب کے قریب یا 80-90 کروڑ کے قریب ہندو ہیں دنیا میں، اور اسی طرح
25-30 کروڑ کے لگ بھگ، 40 کروڑ کے لگ بھگ بدھ مت ہیں، مذہب کو تو حاوی ہیں دنیا میں۔ اگر ان مذہب کے ساتھ سوشلزم کا ٹکراؤ ہوگا تو سوشلزم کو کون مانے گا، سوشلزم کو کون تسلیم کرے گا؟ اس کے ہیروز اور ان کے ہیروز کا آپس میں ڈفرنس ہے۔ تو اس طرح سوشلزم دنیا میں غالب نہ آ سکنے کی اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ہیروز کا یہی فرق جو ہے سوشلزم کو الہامی اور غیر الہامی مذہب اور دیگر نظریہ حیات سے الگ تھلگ کر دیتا ہے، اس لیے 75% دنیا سوشلزم سے دور ہے۔ اب اگلی تیسری وجہ یہ ہے کہ سوشلزم جو ہے اس کے قوانین اور اصول و ضوابط جو ہے دیگر مذاہب سے مختلف ہیں۔ جب اس کا ٹکراؤ ہے دیگر مذاہب کے ساتھ، وہ الہامی مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں سرے سے، صرف انتظامی مذہب کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، ان کو وہ تسلیم کرتا ہے، الہامی مذہب کو تو وہ مانتا ہی نہیں اور غیر الہامی مذہب کو بھی نہیں مانتا، انتظامی مذہب کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی اس کا ٹکراؤ ہے۔ وہ اپنی اہمیت جتاتا ہے، دیگر مذہب اپنی اہمیت جتاتے ہیں۔ تو سوشلزم جو ہے مذہب پر تو یقین نہیں رکھتا، اس لیے غیر الہامی مذہب یا الہامی مذہب اور سوشلزم کے قوانین اور اصول و ضوابط جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، ان کے ساتھ اس کے قوانین ملتے ہی نہیں۔ الہامی مذہب کے قوانین اور ہیں، اصول و ضوابط اور ہیں، سوشلزم کے قوانین اور اصول و ضوابط اور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشلزم کے قوانین اور اصول و ضوابط دیگر نظریہ ہے حیات، دیگر نظریہ ہے حیات یعنی انتظامی مذہب سے بھی مختلف ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ملتے، جن کو یہ تسلیم کرتا ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ اس طرح تمام مذاہب اور دیگر نظریہ حیات کے پیروکاران سوشلزم کے قوانین اور اصول و ضوابط کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، وہ نہیں مانتے۔ یہ بھی یہ تیسری وجہ ہے سوشلزم کے دنیا میں ناکام ہونے کی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ باقی مدہ دنیا کے ساتھ اس کی عدم موافقت ہے، باقی مدہ دنیا کے ساتھ سوشلزم کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ تھلگ نظریہ حیات ہے۔ آج 21ویں صدی میں جی دنیا جو مطلب ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گاؤں یعنی ایک ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس عالمی تناظر میں سوشلزم کے پیروکاران باقی مدہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے، برداشت پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے، ان کے ساتھ تعاون پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ تعاون کو تو دیکھ رہے ہیں، یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، تو تعاون اس طرح تو نہیں ہوتا، تعاون تو ہوتا ہے مل جل کر رہنے سے۔ تو یہ دیگر مذاہب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سوشلزم۔ تو اسی طرح خیر سگالی اور جو ہے موافقت، اس کے جذبات بھی دیگر مذاہب کے لیے سوشلزم کے اندر نہیں ہے، تو یہ دیگر مذاہب کے ساتھ موافقت پیدا کرنے میں ناکام رہ گیا ہے، اور یہی اس کی ناکامی کی وجوہات ہیں۔ یہ جو چند ایک وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سوشلزم کی ناکامی کی وجوہات ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے میں باقی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔